أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو، کچھ دن پہلے ابھی ہمارے یہاں کسی کی برائی مقصد نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک نے اینیورسری سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی، تو میرے تک خبر آئی تو میں نے بھائی سیدھے سے کہہ دیا حرام ہے، کیونکہ جہاں اجازت کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پھر وہ حرام میں بہت جلدی کنورٹ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا حرام ہے، یہ بات ان تک پہنچ گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کیک ویک نہیں کاٹا اور پارٹی نہیں کی، یہ شکر ہے اللہ کا۔ لیکن میرے دل میں یہ بہت زیادہ تکلیف تھی کہ بھائی میرے محلے میں ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا، اور ابھی تک میں ان سے بات نہیں کر پایا تھا اور بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی یہ دوبارہ ایسا نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے خود مجھے ایک دن بلایا اور کہا ایسی ایسی بات ہے، تو میں نے پوری بات بتائی۔ میں نے کہا خوشی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک چلن ہے کہ جس دن سال پورا ہوا اسی دن کیک کاٹنا، لوگوں کو بلانا اور کھلانا پلانا، ناچ گانا، ڈانس مخلوط ماحول، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور یہ ہم کو کہاں سے ملی؟ جب ہم کسی نبی سے نہیں ملی، صحابہ سے نہیں ملی، تابع سے نہیں ملی، تابعین سے نہیں ملی، کسی سلف سے نہیں ملی، تو پھر کہاں سے آئیں؟ ظاہر ہے یہ مغربی تہذیب کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ آج 5-5 سال کے بچے بھی ضد کر رہے ہیں کہ مجھے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور جوان تو الحمدللہ کر ہی رہے ہیں اپنے طور پہ، جا کے گاؤں سے یا شہروں سے باہر جا کے پارٹیز جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ بلا ضرورت کی چیز ہے۔ آپ اگر مسلم ہیں، اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، صحابہ پہ ایمان ہے، تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کو کہیں سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ برتھ ڈے کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا 1 سال پورا ہوا، آپ خوشی منا سکتے ہیں، خوش ہوں، اپنے والدین سے کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور گھر کے لوگوں کے، گھر کے افراد پہ اگر مشتمل چھوٹا سا کوئی پروگرام ہو یا ہنسی خوشی کا مسئلہ ہو تو اس کی گنجائش تھوڑی بہت نکلتی ہے۔ لیکن آج کل کے برتھ ڈے جو ہوتے ہیں وہ کیسے کہ لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، لڑکے بھی آ رہے ہیں، فرینڈ ہیں، گرل فرینڈس بھی ہیں، وہ آپس میں آ رہے ہیں، کسی کے گھر والوں کو نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، شراب چل رہی ہے، تمام چیزیں کیا ہے، حرام ہے۔ اس لیے جو اجازت تھی تھوڑی بہت کہ آپ تھوڑی بہت خوشی منا سکتے، اس کو بھی علماء نے منع کر دیا کہ آپ اس کو بھی سیلیبریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بڑے گناہ کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور سالگرہ کا مسئلہ یہ کہ بھائی تحائف دینا، ہدیہ دینا اچھی بات ہے، یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی دن کے اوپر ہدیہ دینا یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ رسم ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ آپ کو خوشی ظاہر کرنی ہے اپنی بیوی سے 1 دن پہلے آپ لے جائیں، باہر لے جائیں، کھانا کھلائیں، ہوٹل پہ کھانا کھلائیں، 2 دن بعد لے جائیں، لیکن ایگزیکٹ اسی دن جس دن آپ کی شادی ہوئی اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہماری مشابہت ہے غیروں سے، تو اس کی اجازت علماء آپ کو نہیں دے سکتے۔ اور میرے بھائی سوچنے کا مقام ہے، بھائی ہماری جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا برتھ ڈے کو یا اینیورسری کو، تو ہمیں یہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری 1 سال کی عمر کم ہو گئی ہے، ہم دھیرے دھیرے قبر کی طرف بڑھے اور ہم نے قبر کی کیا تیاری بھی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے نا، ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کتنے مرتبہ ماں باپ کا دل دکھایا، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے پڑوسیوں کا دل دکھایا، ہم نے کتنے لوگوں کا حق مار کے ہضم کر لیا، اور کتنے لوگوں کو ہم نے گالیاں دی ہیں، کتنے لوگوں کے نقصان کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں کوئی مطلب نہ ہو کر کے ہم پارٹی رکھتے ہیں، اس میں لڑکیاں آتی ہیں، لڑکے آتے ہیں، ہم خود تو گنہگار ہوتے ہیں ان کو بلا کر کے، لیکن جب وہ پارٹی میں آ کر کے ایک دوسرے سے جو نالائقی کرتے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم بنتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ نہیں، کیک بذات خود کھانا حرام نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر کیک لا کر کے اور کیک کاٹنا ضرور حرام ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس سے زیادہ میں تنبیہ کروں گا ان لوگوں کو جو برتھ ڈے کو وش کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہیں کسی صحابی نے کسی صحابیہ کو وش کیا ہو، کسی نبی نے اپنی بیوی کو وش کیا ہو، کسی تابعین میں سے یا تبع میں سے کسی نے اپنی بیوی کو وش کیا ہو؟ نہیں ملتا نا، تو پھر آپ یہ طریقہ کیوں اپنا لے غیروں کا؟ کھانے پینے کا مسئلہ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ہم اپنی کچھ تو ایسی پہچان بنائیں جس سے ہم کو پتہ چلے کہ ہم مسلم ہیں یا اللہ نے ہمیں الگ قوم بنایا ہے۔ کھاتے پیتے تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اعمال ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بھی اچھے ہیں، اعمال سے مطلب ہے جو ان کے معاملات ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا جس سے پتہ چلے کہ ہم مسلم قوم ہیں۔
تو وہ کیا؟ وہ عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرائض تو کم سے کم ادا کریں۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے سائڈ میں ڈال دیا اور ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس کے بعد ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، نہ جانے کون کون سے دن مناتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، جس سے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ سکیں ہاں اللہ، میں نے زندگی بھر تیری بندگی کی ہے، میں نے اسلام کے احکام پر عمل کیا، میں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے عمل کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔